نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 18 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ رزق، یہ ٹیکنالوجی اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو، اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم حسب روایت اپنا پچھلا سبق اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 112 سے لے کر آیت نمبر 117 تک تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہود کہتے ہیں کہ نصرانی یا عیسائی حق پر نہیں، اور اسی طرح نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں ہے، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں، تورات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح انہی جیسی بات بے علم کرتے ہیں، یعنی مشرک بھی کہتے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا۔ اس شخص سے بڑا ظالم، اس شخص سے، اس گروہ سے، اس قوم سے، اس قبیلے سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے یا ان میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے، اور مشرق اور مغرب کا مالک تو اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نہیں، بلکہ وہ تو پاک ہے، زمین اور آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ وہ زمین اور آسمان کا ابتداً عدم سے پیدا کرنے والا ہے۔ وہ جس کام کو کرنا چاہے وہ کہہ دیتا ہے کہ کن، یعنی کہ ہو جا، بس وہ وہیں ہو جاتا ہے، اسی طرح سے ہو کر رہتا ہے، ہو جاتا ہے۔ یہ کل کا سبق ہم نے دیکھا، اپنے موضوعات کے اعتبار سے، اپنی آیات کے اعتبار سے بہت عظیم و شان آیات ہم نے اس میں دیکھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو نشانیاں، جو کہ بہت ساری آگے جا کر بھی ہمیں آیات ملیں گی، ان میں ایک آیت اللہ تعالیٰ کی ایک صفت، اس کی ایک قدرت، دو قدرتوں کی طرف اشارہ بطور خاص یہ آیت نمبر 117 میں، کہ ایک تو وہ عدم سے وجود بخشتا ہے، جس کا تصور کرنا ہماری مادی زندگی، مادی آنکھ، ہماری مادی سوچ کے لیے بہت ہی مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر پوری طرح سے قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اور پھر اس کی قدرت کی معراج یہ ہے کہ وہ جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ کن کہتا ہے،
اور وہ کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور اس کے ہونے میں کوئی معنی نہیں۔ تو جب اس قدر وسیع قدرت رکھنے والا مالک اور خالق اور موجد اور بدی جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے وہ جو ہے وہ سارا کلام جو ہے وہ واضح کر رہا ہے، اپنی نصیحت واضح کر رہا ہے، اس کے باوجود یہودی اور عیسائی اور مشرقین وہ اپنے اپنے اختلاف میں ہیں اور اپنی اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو ایسی صورت میں، جیسا کہ کل تذکرہ ہوا تمہید کے طور پر، کہ مسلمانوں کو ایک مرکزی حیثیت یا ایک بہت بڑی ذمہ داری، یا ان کی تحریک میں، مسلمانوں کی زندگی میں، اہل ایمان کی زندگی میں ایک بہت بڑا موڑ آنے والا ہے۔ تو عنقریب جب وہ موڑ آئے گا تو اس پر یہ سارے جو ہیں وہ یہ معطل ہو جائیں گے اپنے اپنے عہدوں سے، اپنے اپنے منصب سے، یا اپنے اپنے جو بھی یہ مطلب چیلنج، جو بھی یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ سب کے سب اپنی اپنی اس پوزیشن سے معطل ہو جائیں گے، اور یہ اہل ایمان جو ہے وہ ان کی جگہ اب باغ دوڑ سنبھالیں گے، اللہ کی طرف سے ہدایات اور رہنمائی جو آتی ہے، یا دین ابراہیمی جو ہے، اس کو قیامت تک کے لیے پھر جاری و ساری رکھنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں، آج کا ہمارا سبق 118 نمبر آیت سے شروع ہوتا ہے، اور اس آیت میں بھی اور ان سے آگے بھی وہی موضوع جو پہلے سے چلتا آ رہا ہے وہی چلے گا۔ تو چلتے ہیں آگے، آیت نمبر 118۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں نے کہا جو نہیں علم رکھتے، جو نہیں علم رکھتے، یہ وہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں، ان کے بارے میں پہلے تذکرہ ہوا کہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ تو روحانی اعتبار سے یا توحید کے جو بنیادی لوازمات ہیں، جو بنیادی جو عقائد ہیں، نظریات ہیں، ان سے وہ واقف ہیں، وہ کہ اس میں انہوں نے ڈنڈی ماری۔ لیکن مشرقین کے پاس بظاہر تو کوئی کتاب ایسی نہیں جس پر وہ عمل کریں، روحانی اعتبار سے بھی کوئی ان کے پاس شریعت ایسی نہیں، کوئی شریعت اس صورت میں موجود نہیں جس پر وہ عمل کیا جا سکے، یعنی وہ اس سے بالکل بے علم ہے۔ کہنے کا تو وہ کہتے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل ہمارے اندر موجود ہے، اور وہی ہمارے جد امجد ہیں، وہی ہمارے پیشرو ہیں، لیکن ان کی ہدایات، ان کی تعلیمات اور ان کے جو شریعت ہے اس سے بالکل لا علم، بے علم اور ناواقف تھے یہ لوگ۔ تو یہ مشرقین کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے تھے، انہوں نے کہا لولا یکلمنا اللہ، کہ کیوں بات نہیں کرتا ہم سے اللہ، اللہ ہم سے کوئی بات کیوں نہیں کرتا، اوتا اتینا، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس آیتن کوئی نشانی، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کوئی ایسی چیز جس کو دیکھ کر ہمیں یقین آ جائے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام ہے، یہ واقعی اللہ کی نصیحت اور ہدایت ہے، ہم اس پر یقین کر رہے ہیں۔ تو ایسی کوئی سچویشن ہمارے سامنے کیوں نہیں آتی؟ مشرقین مکہ جو ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طرح کے مطالبات کرتے تھے۔ وہ بہت سارے مطالبات جو ہے یہ پہلے گزر چکے یا بعد میں بھی آئیں گے، لیکن سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے لے کے 93 تک ان مطالبات کی ایک سمری جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، مختلف طرح کے جو مطالبات کرتے تھے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے لے کے 93 تک: اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے وہ انکار کر رہے ہیں، ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگور کا ایک باغ ہو، پس تو اس کے درمیان نہریں جاری کر دے، خوب جاری کرنا، یا آسمان کو ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے جیسا کہ تو دعویٰ کرتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈراتے تھے اور یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تمہارے اوپر عذاب بھی آ سکتا ہے کسی صورت میں، جیسا پچھلی قوموں پر آیا۔ تو اس پر وہ کہتے، آیت کی طرف واپس آتے ہیں، یہ آسمان کو ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے جیسا کہ تو دعویٰ کرتا ہے، یا تو اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آ، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر ہو، یا تو آسمان میں چڑھ جائے، اور ہم تیرے چڑھنے کا بھی ہرگز یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ تو ہم پر کوئی کتاب اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔
تو یا آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، میں تو ایک بشر کے سوا کچھ نہیں، جو کہ رسول ہوں، جو کہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ تم تک پہنچا رہا ہوں۔ تو یہ آیت جو ہے، یہ آیات جو ہیں، ان میں ہمیں ان کی مطالبات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس کس طرح سے مطالبات کرتے کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، یا ہمارے سامنے کوئی فرشتے اتریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارا ساتھ دیں، یا ہمارے سامنے تو آسمان پر چڑھ جائے اور وہاں سے کتاب لے کر اور ہم خود اس کا مشاہدہ کریں، یا ہم خود جو ہے وہ اللہ کو دیکھیں۔ تو اس طرح کے مختلف طرح کے مطالبات جو ہیں وہ کرتے تھے، جس کا تذکرہ ہمیں آگے بھی گاہے بگاہے ملتا رہے گا۔ تو وہ ان چیزوں سے، ان معجزات سے، یا اس شریعت کے ان قوانین سے، یا کسی روحانی علم سے بالکل بے علم تھے، ناواقف تھے، جس کی وجہ سے وہ ایسے مطالبات جو ہیں وہ کرتے تھے۔ در حقیقت اس کی وجہ سے بھی نہیں، بلکہ وہ ہٹ درمی اور اپنی ضد اور انا کی وجہ سے، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو بتا رہے ہیں، جو بھی ان کے اوپر پیش کر رہے ہیں، وہ حق ہے، اور اس کو وہ پہچان چکے تھے۔ کذالک قال الذین من قبلہم، یہ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان سے پہلے اہل کتاب یہودی اور عیسائی جو ہیں، وہ بھی اپنے نبیوں کے ساتھ، اپنے رسولوں کے ساتھ اسی طرح سے تکذیب کرتے رہے، ان کے ساتھ ان سے اسی طرح کے مطالبے کرتے رہے، مختلف طرح کے یہودیوں کا بنی اسرائیل کی ایک لمبی تاریخ جو ہے ہم نے پہلے پڑھی، اور اب آئندہ آیات میں بھی یا اب بعد میں بھی مختلف مقامات پر ہمیں پڑھنے کو ملے گی۔ انہوں نے بھی اس طرح کہا جو ان سے پہلے لوگوں طرح لوگ تھے، مثل قولہم، ان کے قول کی طرح، یا ان کی باتوں کی طرح، یا ان کی طرح کے مطالبات انہوں نے بھی کیے، ان بے علم مشرکوں نے۔ تشابہت قلوبہم، تو اس طرح سے بالکل ایک جیسے ہیں ان کے دل، یعنی ان مشرکوں کے دل بھی، یا ان مشرکوں کے اسلوب، یا ان مشرکوں کا رویہ بھی بالکل انہی کی طرح ہے، انہی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح، اہل کتاب کی طرح کا ہی ہے، دین کو قبول کرنے کے معاملے میں، یا حق کو پہچان کر اس کے مطابق اپنے اصلاح کرنے کے معاملے میں۔ قد بینا الآیاتی، تحقیق ہم نے بیان کر دی ہیں آیات، اپنی نشانیاں، لقوم یؤقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہوں، اگر وہ واقعی ان آیات کو، ہم نے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تو ان کے اوپر اپنی آیات جو ہیں وہ واضح کر دی ہیں، بیان کر دی ہیں، تذکرہ کر دی ہیں۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کا، یہودیوں اور عیسائیوں کے سارے معاملات جو ہیں، جو پہلے گزر چکے، وہ بھی، اور جو اس وقت وہ کر رہے ہیں یہودی اور عیسائی، ان کا رویہ، ان کی منافقت، وہ سب کچھ کھول کے رکھ دیا۔ پرانی پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات جو ہیں وہ بھی تذکرہ کر دیے، معجزات جو ہیں جو پچھلی قوموں نے مانگے یا پچھلی قوموں کے اوپر پیش کیے گئے، وہ بھی کھول کر رکھ دیے۔ تو یہاں تک کہہ دیا اللہ تعالیٰ کہ اگر یہ قوم جو ہے اس کے اوپر بھی اسی طرح کے معجزات لے آئیں، تو پھر بھی وہ پچھلی قوموں کی طرح یہ قوم بھی اسی طرح سے انکار کرے گی، یہ مشرکین جو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تو اپنی ساری نشانیاں ان کے اوپر کھول کر واضح کر کے رکھ دیں، اگر وہ تھوڑا سا اس کے اوپر یقین کریں، تھوڑا سا اس کے اوپر توجہ دے کر اس کو سمجھنے کی کوشش کر کے اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، تو یقیناً یہ لوگ جو ہیں وہ یقین کو پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں اس ہدایت کے اوپر، یا فطرت کے اوپر، دین فطرت کے اوپر، تو وہ ان کے لیے تو ضرور اس میں ہدایت اور رہنمائی ہے۔ لیکن جو اس سے راستہ بدل کر چلتے ہیں، یا انحراف کرتے ہیں، یا انکار کرتے ہیں، وہ پھر گمراہی کے راستے پر ہی چلتے رہیں گے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ آپ کو تو ہم نے حق کے ساتھ، یہ حق جو ہے یہ حق نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے، تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ تو حق ہے، سچ ہے، ہو کر ہونے والا ہے، رہنے والا ہے، اسی طرح سے ہو کر رہے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تو آپ کو حق کے ساتھ بھیجا تاکہ آپ بشیرن، خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو اس حق کو قبول کر کے اس کے مطابق اپنی اصلاح کریں، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی نیک کریں، اور پھر اس پر ڈٹ جائیں، صبر کریں، برداشت کریں،
اپنی زندگی جو ہے وہ ایمان کے اوپر گزارے اور ایمان کے اوپر وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کریں، تو ایسے لوگوں کو تو آپ خوشخبری دینے والے ہیں۔ لیکن جو اسے انحراف کرنے والے ہیں، جو اسے منہ موڑنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو تو آپ ڈرانے والے ہیں کہ ان کا انجام جو ہے وہ کس قدر بھیانک اور سخت عذاب جو ہے وہ ہونے والا ہے ان کے لیے۔ تو بے شک ہم نے تو آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، وارننگ دے دینے والا، ارلی وارننگ دینے والا۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور نہیں آپ سے پوچھا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں۔ تو لہذا آپ اسی ہدایت اور حق کو ان لوگوں کے اوپر پیش کرتے رہیے۔ یہ مت سوچئے کہ یہ اگر یہ ایمان قبول نہیں کریں گے تو کل تو میرے ساتھ بھی سوال ہوگا۔ آپ سے ان کے جہنم میں جانے والے جو ہیں ان کی بابت کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنی ذمہ داری یہ ہے وہ پوری طرح سے نبھا دی، ان کو پہنچا دیا۔ تو ایسی صورت میں جن کو پیغام پہنچ گیا، اب وہ اگر قبول نہیں کرتے تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے، آپ سے اس کا سوال جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے، عن کل یہود، آپ سے یہودی، ولن نصارہ، اور نہ ہی عیسائی یا نصارہ، آپ سے ہرگز عیسائی اور یہودی جو ہیں وہ راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کے دین کی۔ یہ یہودی اور عیسائی جو ہیں ان کا رویہ، ان کا خبث جو ہے وہ اس سے پہلے بہت جگہ پر واضح کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اب کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی روش ایسی ہے کہ وہ آپ سے کسی صورت بھی راضی نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ یہ یہودی اور عیسائی اور مشرکین جو ہیں وہ ایمان لائیں اللہ پر۔ عام فہم سی باتیں ہیں جو کہ ان کو وہ سمجھتے بھی ہیں، اس کے باوجود وہ ایمان کیوں نہیں لاتے، اس کے باوجود وہ منافقت کیوں نہیں چھوڑتے؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تسلی بھی دے دی جا رہی ہے، یا ان کو انفارم بھی کیا جا رہا ہے، ان کو بتایا بھی جا رہا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یا ان کے ذریعے سے یہ قوم کے اوپر در حقیقت جو ہے وہ وعدے کیا جا رہا ہے، اہل ایمان کے اوپر وعدے کیا جا رہا ہے۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ تو آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، یہ تو آپ سے ہرگز متفق نہیں ہوں گے، یا آپ سے خوش نہیں ہوں گے، یا آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، یہاں تک کہ آپ اپنے اس ایمان کو چھوڑ کر ان کے ایمان میں داخل ہو جائیں، یا ان کی عیسائیت یا یہودیت جو ہے وہ قبول کر لیں۔ ان کی تو یہی مرضی ہے، ان کی تو یہی خواہش ہے، اس کے علاوہ وہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ کل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان حد اللہ هو الہدا، کہ بے شک ہدایت تو صرف وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کی طرف سے ہدایت جو ہے در حقیقت وہی اصل ہدایت ہے۔ تم جس کو ہدایت کہتے ہو، تم جس کو اب اپنی شریعت یا کتاب کہتے ہو، ان میں سے تم نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بدل ڈالی ہیں۔ اللہ کی نصیحت تمہارے لیے جو اصل جو ہے وہ تو کچھ اور تھی، جس کو تم بھلا بیٹھے۔ اب دوبارہ سے اللہ کی ہدایت جو ہے وہ تمہارے پاس پہنچ رہی ہے، یہی در حقیقت اصل ہدایت ہے، اصل راستہ ہے، جس کو جو ایک مطلب جنت کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ وَلَا إِنِ اتَّبَعَتْ وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر تو نے پیروی کر لی ان کی خواہشات کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے براہ راست، اور در حقیقت ان کے ذریعے سے اہل ایمان کو یا امت محمدی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے ساتھ کلام ہے کہ اگر تو نے پیروی کر لی ان کی خواہشات کی، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس، تیرے پاس علم آ چکا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز آپ کے پاس واضح ہو چکی، اس کے باوجود اگر آپ نے یا آپ کے ساتھیوں نے یا یہ قوم جو ہے اہل ایمان جو مسلمان جو ہیں، انہوں نے اگر یہودیوں اور عیسائیوں کی بات مان لی، وہ یہودی اور عیسائی اور مشرکین جو ہیں وہ مختلف طرح کے مطالبات کرتے تھے کہ کسی طرح سے یہ تحریک رک جائے، یا کسی طرح سے وہ دین اپنا بدل دیں، یا کسی طرح سے کچھ لے دے کر کے کچھ معاملات جو ہیں وہ طے ہو جائیں۔ تو اگر کسی بھی طرح سے کوئی ریلیکسیشن یا کمپرومائز کیا آپ میں سے کسی نے بھی، تو ایسی صورت میں جان رکھیے کہ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، کہ نہیں ہے آپ کے لیے
کوئی اللہ سے بچانے والا، کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اگر کسی طرح کا کمپرومائز ان اہل کتاب سے، یہودیوں اور عیسائیوں سے یا مشرکین سے آپ نے کر لیا، تو ایسی صورت میں اللہ سے بچانے والا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کا اگر سیاسی پس منظر دیکھیں پوری دنیا میں، تو مسلمان ممالک جو ہیں وہ آپس میں ایک امت کے طور پر اتحاد کرنے کے بجائے وہ یہودیوں اور عیسائیوں اور اور اس میں مشرکین بھی شامل ہیں، کہ ان کی طاقت اور ان کی قوت اور ان کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کے زیر اثر آ کر ان کے ساتھ وہ الحاق کرتے ہیں، ان کے ساتھ وہ مطلب تجارت کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہی ان کے خیر خواہ ہیں، ان کے ساتھ ان کی حفاظت جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، یا ان کے پاس ایسی طاقت ہے کہ اگر ہم ان سے معاہدے کر لیں تو ہم اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ یہ در حقیقت ان کی بہت بڑی قوم خیالی ہے، اور بہت بڑی ان کی ایک مطلب غلط فہمی ہے کہ وہ یہودی اور عیسائیوں کو اگر وہ اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ تو حریص ہیں زندگی کے بھی اور پیسے کے بھی، تو وہ تو کبھی بھی مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو یہ آیات جو ہیں اکثر جو ہے وہ ایسی جگہوں پر کوٹ کی جاتی ہیں جہاں پر مسلمانوں کی رہنمائی وغیرہ کا درکار ہو، لیکن اکثر جو ہے ہمارے جو مطلب سیاسی رہنما وغیرہ ہیں ان کے اوپر یہ سارا کچھ لاگو ہوتا ہے، لیکن اکثر ان میں سے وہ ایسی آیات پر کان نہیں دھرتے، یہ بالکل اگنور کرتے ہیں۔ اللہ زینہ آتینہ ہم الکتابہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ، وہ سب تلاوت کرتے ہیں اس کی۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی اہل ایمان میں سے وہ لوگ جو یتلونہ، جو اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوتی ہی، اس طرح سے جس طرح سے اس کو تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کتاب کو یا قرآن مجید کو تلاوت کرنے کا یہاں پر تذکرہ کیا۔ اب تلاوت کے دو معنی جو ہیں وہ عام ہمارے سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک معنی جو ہے وہ تو عام فہم جو ہے وہ تلاوت کرنا یا پڑھنا جو ہے، قرآن مجید کو پڑھنا، ترتیب کے ساتھ پڑھنا، ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ اور دوسرا تلاوت کا معنی جو ہے، جو زیادہ اہم معنی ہے، وہ ہے پیچھے چلنا یا فالو کرنا۔ ڈاکٹر اسرار احمد جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کی تفسیر اگر دیکھیں یا سنیں تو اس میں وہ یہی مطلب اس کی مثال جو ہے وہ اس طرح سے دیتے ہیں کہ جس طرح سے کچھ لوگ جو ہیں قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اس کے اوپر انگلی رکھتے ہیں، اور انگلی کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے الفاظ وہ اگلے اگلے الفاظ پڑھتے ہیں تو انگلی ان کے ساتھ ساتھ پورا فالو کرتی ہے ان آیات کو۔ تو دو در حقیقت وہ فالو کرنا جو ہے وہ اس کا مطلب ہے۔ اور فالو کرنا اگر اس کو مزید ہم سمجھ جائے تو مطلب عام فہم سی بات ہے کہ یہ قرآن یا کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، جو ہدایت اور رہنمائی اور احکام وغیرہ ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا، یا ان کے اوپر جہاں تک ممکن ہو پوری طرح سے عمل کر پیرا ہونے کی کوشش کرنا، در حقیقت یہ ہے یتلونہ، تلاوت کرنا۔ تو وہ لوگ لوگوں میں سے وہ یا اہل ایمان میں سے وہ جو تلاوت کرتے ہیں، جو اس قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کے مطابق اپنی اصلاح کرتے ہیں، اور جو جو احکامات ان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، جس جس کی وہ استطاعت رکھتے ہیں، جس جس بریکٹ میں وہ اپنے آپ کو پاتے ہیں، اس سارے معاملات کو، ان احکامات کے اوپر پھر وہ عمل بھی کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ہیں جو حق ادا کرتے ہیں تلاوت کا۔ یعنی تلاوت کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ اس کو نہ صرف پڑھا جائے قرآن کو، بلکہ اس کو سمجھا جائے، اس سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے، جو جو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دے رکھی ہے اس استطاعت کے مطابق۔ تو یقیناً یہ لوگ جو ہیں وہ اس قرآن کو، تلاوت کو حق ادا کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، در حقیقت یہی مومن ہے۔ ومن یکفر بہ، لیکن اس کے برعکس جو کوئی انکار کرتا ہے اس کا، فاولئک هم الخاسرون، تو وہ یقیناً خسارہ پانے والا یا نقصان اٹھانے والا ہے۔ جو کوئی اس قرآن کو سامنے آ جانے کے باوجود، واضح ہو جانے کے باوجود اس کا انکار کرے، اور اس سے انحراف کر لے، یا اس کو پسے پوچھ ڈال دے، یا اس کے اوپر توجہ نہ دے، یا اس کے احکامات کے الٹ اپنی منمانی کرتا رہے، تو ایسے انکار کرنے والی جو ہیں وہ یقیناً خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو یہاں پر اہل ایمان کو بھی خوشخبری تو ہے کہ وہ ایمان والے ہوں گے، کیونکہ وہ تلاوت کی حق
تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں قرآن مجید کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ان کے لیے وارننگ بھی ہے کہ جو ایسا نہیں کریں گے یا اس قرآن کو پس پش ڈالیں گے، ان کے لیے پھر آخرت میں ایک بہت بڑا خسارہ ہونے والا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، تم یاد کرو میری نعمت کو، اللہ تی انعمت علیکم، جو میں نے انعام کی تم پر۔ یہ دو آیات جہاں یہ اس سے پہلے گزر چکی ہیں، یاد دہانی کے لیے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات میں تذکرہ کیا کس کس طرح سے بنی اسرائیل کے اوپر انعامات کیے اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ فرعون سے نجات ملی، ان کے لیے 12 چشمے پھوٹے، بادلوں کا سایہ ہوا، من و سلوہ کا ان کے لیے انتظام ہوا، پھر تورات جو ہے وہ ان کو مطلب ان کے پاس پہنچی، پھر ان کو فتح نصیب کی۔ تو یہ ساری بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں، وہ انعام و کرام جو ہے ان کو اس دنیا کی زندگی میں بھی ان کے سامنے ملا، ان کے سامنے بڑے بڑے معجزات ہوئے جن سے انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا بھرپور طریقے سے۔ تو اے اولاد اسرائیل، اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری نعمت کو، میرے ان انعامات کو، جو ان نعمتوں کو جو تم پر انعام کی میں نے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تو تمہیں فضیلت دی، تم کو تمام جہان والوں پر، تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی، علم کے اعتبار سے فضیلت تمہیں دی، ٹیکنالوجی وغیرہ کے اعتبار سے دی، بادشاہت کے اعتبار سے دی۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومتیں جو ہیں ایسی عظیم و شان، اور ان کے بعد بھی کچھ اور حکومتوں کا تذکرہ بھی آگے جا کر ملے گا کہ کس قدر عظیم و شان حکومتیں اور سلطنتیں جو ہیں وہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ تو بہت ساری فضیلتیں جو ہیں وہ عطا کی، ذرا ان کو ذرا یاد کرو، اور آج تمہارا جو رویہ ہے اس کو ذرا مطلب سامنے رکھ کر اپنے گریبانوں میں جھونکو۔ تو تو تمہیں کیا نتیجہ اخذ کرنا ہے یہ تمہیں خوب معلوم ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، اب یہ سارا کچھ اپنے گریبانوں میں جھانکو اور دیکھو، وَاتَّقُوا، ڈر جاؤ اس دن سے، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، کوئی ولا یقبل منہا عدل، اور نہ ہی اس سے کوئی بدلہ یا اس سے کوئی معاوضہ جو ہے وہ کچھ کام آ سکے گا، کہ دنیا کی جمع کی گئی دولت جو ہے تو وہ مطلب لٹا کر اس کے بدلے تم اپنی وہاں سے رہائی پا جاؤ اس جہنم کے عذاب سے۔ ولا تنفعها شفاعت، اور نہ ہی کوئی فائدہ پہنچائے گی کوئی سفارش، کوئی تمہارے حق میں سفارش کرنے والا نہ ہوگا، اور نہ ہی کوئی تمہاری سفارش کرے گا۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ تو لہٰذا تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو انعامات دیے ہیں، فضیلتیں دی تمام جہان والوں پر، ان کو ذرا یاد کرو، اور ان فضیلتوں کے درمیان میں تمہیں ہدایت اور رہنمائی کے جو اصول دیے ان کو تم یاد کرو، اور ان کو یاد کر کے تم اللہ سے ڈرو، کہ اس دن سے ڈرو جس دن تمہارے لیے کوئی چیز دنیا کی جو ہے وہ نفع بخش نہیں ہوگی، نہ ہی انسان کوئی، نہ ہی یار دوست، نہ ہی رشتہ دار، نہ ہی مال و دولت۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، اور جب آزمایا ابراہیم کو رب اس کے رب نے، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا، بکلماتن، کچھ کلمات کے ساتھ یا کچھ باتوں کے ساتھ یا کچھ نشانیوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کر دیا، ان نشانیوں کو یا ان آزمائشوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ پوری طرح سے بھرپور طریقے سے پورے اترے۔ اب یہاں سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ اس سے پہلے تذکرہ ہو چکا کئی دفعہ، کہ یہ تینوں جو اس وقت کے گروہ تھے بڑے بڑے، یہودی اور عیسائی اور مشرکین، یہ تینوں جو ہیں ان کو اپنا جد امجد جو ہے وہ کہتے تھے یا مانتے تھے یا تصور کرتے تھے۔ اس اعتبار سے ان تینوں گروہوں کے لیے یا ان تین طرح کے لوگوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات جو ہے وہ اس میں وزن مطلب ہے، یا ان کی بات جو ہے ان کے لیے بڑی معنی رکھتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہمیں ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بعد میں بھی جا کر کافی جگہ پر ہمیں تفصیل وغیرہ ملے گی۔
ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے، حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کیا وجہ ہے کہ ان کو ابو الانبیاء کہا گیا؟ اس کا آگے جا کر ہمیں اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ جو ہے یا رہنمائی جو ہے وہ ہمیں مل جائے گی۔ جو ان کو یہ مقام اور مرتبہ جو ہے وہ کیوں ملا، کیوں ان کے اوپر اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے، اس کا ہلکا ہلکا سا تذکرہ ہمیں ان آیات میں بھی ملے گا، اور بعد میں آنے والے جو بہت سارے آیات ہیں ان میں بھی ہمیں ان کا مطلب تذکرہ گاہے بگاہے ملتا رہے گا۔ بہرحال ان تینوں گروہوں کے لوگوں کے اوپر یہ واضح کیا جا رہا ہے اب، کیونکہ یہ تینوں گروہ مشرکین، اہل کتاب، یہودی اور عیسائی، یہ تینوں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مطلب مانتے تھے۔ ان تینوں گروہوں کے اوپر یہ واضح کیا جا رہا ہے اب کہ تم نے تو اللہ کی نافرمانی اور اپنے نبیوں کی تکذیب میں اور اپنی شریعت کو بھلا دینے میں ساری حدیں جو ہیں وہ پار کر دی ہیں، جبکہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو جب اللہ تعالیٰ نے آزمایا تو اللہ کی ان ساری آزمائشوں پر پورا اترے، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا وہ منو ان اس کی آزمائش کے مطابق اپنا سر تسلیم خم کرتے رہے۔ یہی وجہ کہ وہ حنیف بھی ٹھہرے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حنیف بھی مختلف جگہوں پر قرآن مجید میں تذکرہ کیا کہ وہ یکسو ہو کر اللہ کی طرف وہ توجہ کرنے والے اور اللہ کی بات کو سن کر سمجھ کر اس کے اوپر عمل پیرا ہونے والے تھے۔ تو بہت ساری باتوں میں آزمایا ہم نے، اس کے رب نے یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش جو ہے وہ دو طرح کی آزمائش جو ہے وہ ان کی پوری زندگی میں ان کے اوپر رہی۔ ایک تو کچھ معاشرتی معاملات میں کچھ آزمائشی تھی ان کے اوپر، جس میں شدید مخالفت اور ان کی تکذیب اور ان کے خلاف اقدامات جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے مختلف مقامات پر یا مختلف مواقع پر ایسا ہوا۔ تو ایک معاشرے میں بھی ان کو شدید ایک مخالفت کا سامنا ہوا، لیکن وہ اللہ کے راستے پر ڈٹے رہے اور کسی بھی طرح کی انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا توحید کے اوپر بطور خاص۔ اور پھر فطرت انسانی یا اپنی ذاتی فطرت جو ہے اس میں بھی ان کی آزمائش جو ہے وہ ہوئی۔ یہ دونوں طرح کی آزمائشیں کیسی تھی، انتہائی اختصار کے ساتھ ہم اس کو سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ابتدائی معلومات جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہوں گی، تو جب ہم آگے بڑھیں گے تو ان میں ہم اضافہ کرتے جائیں گے، جو کہ ہمارے لیے انشاءاللہ ہماری یاد دہانی بھی رہے گی اور ہمارے لیے بہتر بھی ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن مختلف معاشرتی معاملات اور سختیوں اور مخالفت اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، ان میں سے کچھ کا تذکرہ جو ہے اگر ہم کریں تو اس سے سب سے پہلے تو ان کے والد کے ذریعے سے ان کو آزمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا وہ کٹر کہہ لیں کہ بت پرست تھا، اور نہ صرف بت پرست تھا بلکہ وہ تو بتوں کو تراشتا تھا، ان کا لیڈر تھا یا کہہ لیں یا پیش رو یا ان کا جو اب مجھے اس کا صحیح معنی جو ہے وہ نہیں آ رہا یا صحیح عہدہ نہیں آ رہا، وہ تو اس طرح کا کٹر قسم کا بندہ تھا، اور وہ اس کی جو شدید خواہش تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بھی اس کی بت پرستی کے میٹر میں اور اس کے بت تراش کرنے کا جو ایک پیشہ جو کہہ لیں یا ایک نوبل اس وقت کہہ لیں کہ اس کا ایک رسپیکٹڈ ویلیو تھی پورے معاشرے میں یا پورے علاقے میں، تو اس کے ساتھ اس میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا ساتھی بنانا چاہتا تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو توحید کو پہچان چکے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے باپ کو بھی بہت سمجھانے کی کوشش کی مختلف طریقوں سے، مختلف مواقع پر، لیکن ان کا باپ جو ہے وہ ان باتوں کو نہ سمجھ سکا، اور آخر کار وہ اسی بت پرستی میں، اسی شرک میں ہی وہ ہلاک ہوا۔ حالانکہ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدے کر دیا کہ جو نون شرک کے اوپر جو مرا اس کے لیے دعا کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر بھی رجوع کیا۔ تو سب سے پہلے تو والد کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، پھر ان کی قوم کے ذریعے سے ان کا آزمایا گیا کہ وہ جہاں پر وہ موجود تھے کہ ان کے ارد گرد کے پوری بستیاں اور پورے علاقے اور پورے شہروں کے شہر جو ہیں وہ ان میں کوئی ایک بندہ بھی نام لیوا نہ تھا، صرف واحد ایک شخصیت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو کہ
ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں وہ بنتی ہے اس قوم کی، یا اس پورے علاقے یا ارد گرد کے علاقوں یا شہروں کی، لاکھوں کے اعتبار سے 4 لاکھ کا بھی تذکرہ ہے یا اس سے کم و بیش کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر سارے کے سارے بت پرست تھے، لیکن اس میں صرف ایک ہستی، ایک شخصیت جو ہے حضرت ابراہیم، وہ اکیلے توحید کا علم اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ اس قوم کا مقابلے کے اوپر کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اس قوم کی مخالفت کو برداشت کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو شپ چھوڑا نہیں، کمپرومائز نہیں کیا۔ اسی طرح سے بادشاہ کو توحید کی دعوت، جیسا کہ نمرود جو ہے اس کو توحید کی دعوت دی، اور نمرود نے ان کے ساتھ کس طرح سے معاملات کیے، یہ سارے معاملات جو ہیں واقعات تفصیل کے ساتھ ہم آگے پڑھیں گے، اور جب جب آئیں گے مختلف مواقع پر تو اس کو ہم تفصیل سے ڈسکس بھی کرتے رہیں گے۔ اسی طرح سے بت پرستی، ستارہ پرستی اور شاہ پرستی کی تردید جو ہے، اس وقت بت پرستی اور ستارہ پرستی جو ہے وہ اس قدر عروج پر تھی کہ اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف طرح کے دلائل دیے، بلکہ ایک واقعہ بھی ہوا کہ ساری بستی جو ہے وہ کسی اپنی اسی طرح سے مذہبی رسومات کی وجہ سے کہ ایک رات کو باہر گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ کر کے اپنے آپ کو روکے رکھا، اور بعد میں پھر بتوں کو توڑ دیا، اور ایک بڑے بت کو چھوڑ کر اس کے کلہاڑی یا جو بھی تیشا وغیرہ جس کے ذریعے سے انہوں نے بتوں کو توڑا تھا اس کے کندھے پر رکھ دیا، اور جب لوگوں نے آ کر استفسار کیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے بت سے پوچھو، یہ جو بڑا کھڑا ہے کہ اس نے سب کو مطلب توڑا پھوڑا ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ اس کے اوپر بھی ان کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں بھی پھینک دیا، جس کا تذکرہ ہمیں جا کر آگے ملے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ تو ٹھنڈی ہو جاؤ، اور اس کے لیے میرے خلیل کے لیے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مطلب آسانی والی بن جا۔ تو اس طرح سے آگ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، لیکن آگ کے الاؤ اس قدر بڑا الاؤ تھا کہ دور دور تک اس کی تپش محسوس ہوتی تھی، اس میں ان کو پھینکا جانا تھا، اس کے باوجود وہ اپنے اپنے مطلب پیغام سے یا اپنے راستے سے نہیں ہٹے۔ یہ بھی اس قدر بڑی آزمائش تھی ان کے اوپر جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ اب اس کے بعد ان کو تو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اس طرح سے کرم کرے گا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی اور وہ ان کے لیے آسانی اور راحت والی بن جائے گی۔ ان کو تو آگ میں جب پھینکا جا رہا ہے اسی وقت طوطے اڑ جاتے ہیں انسان کے، لیکن وہ اپنی اس توحید پر وہ برقرار رہے۔ تو اسی طرح سے مصر کے جبار کی دست درازی کے باوجود انہوں نے استقامت جو ہے وہ استقامت پر رہے۔ یہ بھی ایک واقعہ جو ہے وہ ملے گا آگے جا کر ہمیں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی جو بیوی تھی حضرت سارہ، تو وہ کافی عرصہ تک ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، بلکہ بڑھاپے تک پہنچ چکے تھے وہ۔ تو پھر ایک واقعہ ایسا ہوا ایک سفر کے دوران مصر کے ایک جگہ پر، ایک بادشاہ یا ایک رات کو قیام کے دوران وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا کہ وہاں پر جو بادشاہ یا سردار جو تھا وہ بڑا ہی مطلب ظالم اور جابر تھا، اور عورتوں کا بڑا حریص تھا۔ تو اس کو جب پتا چلا تو پہلے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا کہ تمہارے ساتھ یہ عورت کون ہے، اس کے بعد پھر حضرت سارہ کو اس نے بلایا، اور 3 دفعہ اس نے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ حضرت سارہ نے تینوں دفعہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی، اور اس کو اللہ کا خوف دلایا۔ تینوں دفعہ وہ ناکام ہوا، اور ان کی استقامت کے اوپر وہ اس قدر متاثر ہوا وہ بادشاہ جو ہے کہ اس نے حضرت حاجرہ کو مطلب حضرت سارہ کے ساتھ مطلب لونڈی یا لونڈی کے طور پر تحفہ دے کر واپس بھیج دیا، اور وہ لونڈی جو ہے حضرت حاجرہ، ان کی پھر حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکاح کروا دیا، اور پھر وہ ان سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے ان کی پیدائش ہوئی، اور حضرت اسماعیل کی نسل سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آگے مطلب آئے۔ تو یہ بھی ایک ان کے اوپر آزمائش تھی جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو صلہ جو ہے وہ دیا۔ اسی طرح سے اپنی بیوی بچے کو، ایک نومولود اور چھوٹے سے بچے کو اور بیوی کو بے آسرا غیر ذی زرع ایسی جگہ پر چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ میں، جہاں پر کوئی کھیتی نہیں تھی، کوئی پانی نہیں تھا، کوئی سایہ نہیں تھا، تپتی ریت اور دھوپ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اس حکم کے اوپر انہوں نے عمل کیا، اور اس طرح سے چھوڑ دیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جب اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر اس میں یقیناً کوئی بہتری ہے۔ اور پھر بعد میں یہ بہتری کیسی ہوئی کہ وہ امن والا شہر گہوارہ جو آج اور رہتی دنیا تک رہے گا انشاءاللہ،
اسی طرح سے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کی ایک ان کے اوپر آزمائش بھی آئی کہ مطلب نوجوان بیٹا جو ہے، جو ان کا بڑا بیٹا ہے، ان کا پہلا بیٹا ہے، اور ان کے عمر کے بڑھاپے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا مطلب ذبح کرنے کا، اور اس کے اوپر مطلب راضی ہوئے، اور ان کا بیٹا بھی کس طرح سے اس کے اوپر اس نے مطلب اپنا سر جو ہے وہ خم کیا، اور اطاعت جو ہے اس کو قبول کیا۔ تو اس طرح کی بہت ساری ایسی ہمیں مثالیں آگے جا کر ملیں گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر مختلف طرح کی آزمائشیں جو ہیں آئیں، لیکن ان ہر طرح کی آزمائشوں کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرپور طریقے سے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ رسپونڈ کیا اللہ تعالیٰ کے اس آزمائش کو، جس کے نتیجے میں آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا اس پوری مطلب ان نوع انسانی کا اس کے بعد آنے والی جو ہے۔ تو اسی طرح سے یہ سارے تو معاشرتی اور دیگر طرح کے معاملات تھے جس میں آزمایا گیا۔ اسی طرح سے اپنی فطرت کے اعتبار سے بھی ان کو آزمایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور وہ فطرت جو ہے وہ آج بھی ہمارے اندر جو ہے اسی طرح سے موجود ہے۔ یہ تفسیر تبری میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو طہارت کے ساتھ آزمایا، طہارت کے ساتھ آزمایا، یعنی اپنی جسمانی پاکیزگی کے اعتبار سے بھی وہ آزمائے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وہ طہارت کیا تھی؟ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ طہارت جن میں 5 چیزیں سر کے متعلق اور 5 چیزیں جو ہیں باقی جسم کے متعلق تھی۔ سر کے متعلق جو چیزیں ہیں ان میں مونچھیں کاٹنا، کلی کرنا، وضو کے دوران ناک میں پانی چڑھانا، مسواک کرنا، اور درمیان میں سر کے درمیان سے مانگ نکالنا، جس کو ہم بال بنا سنوارتے ہوئے درمیان سے چیر نکالنا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو چیزیں باقی جسم کے متعلق ہیں ان میں ناخنوں کا کاٹنا، زیر ناف بال جو ہیں وہ اتارنا یا وہ تلف کرنا، ختنہ کرنا، اور بغلوں کے بال نوچنا، اور بول و براز کے بعد پانی سے استنجا کرنا۔ تو یہ ساری جو ہیں در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہ اس طرح کی مطلب جو صورتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور انہوں نے پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہونا شروع کیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ در حقیقت سنت ابراہیمی ہے جن کو ہم مختلف انداز سے آج بھی فالو کرتے ہیں، جس کا کہ ہمیں صحیح احادیث سے بھی ہمیں اس کا اشارہ ملتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 باتیں فطرت سے ہیں: مونچھیں کاٹنا نمبر 1، نمبر 2 داڑھی بڑھانا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 وضو کے دوران پانی ناک میں چڑھانا، نمبر 5 ناخن تراشنا، نمبر 6 پوروں کو دھونا، یعنی پور کو دھونا پورے طرح سے، نمبر 7 جو ہے وہ بغلوں کے بال نوچنا، نمبر 8 زیر ناف بال جو ہے ان کو صاف کرنا، نمبر 9 اور پانی جسم پر بہانا، اور نمبر 10 کے بارے میں راوی جو ہے وہ کچھ ششو پن میں ہے، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ شاید یہ کلی کرنا تھی، جس کے بارے میں مطلب بعد میں کچھ کہہ لیں کہ بعد میں اس کی شواہد بھی ملے، یا کچھ کا خیال ہے کہ پانی بہانے کے مراد جو ہے وہ استنجا وغیرہ کرنا جو ہے۔ تو بہرحال یہ 10 باتیں جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہوتی ہیں کہ وہ مطلب فطرت میں سے ہیں، انسان کی فطرت میں یہ شامل ہیں۔ اسی طرح سے صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت بھی ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امور فطرت 5 ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، بغلوں کے بال نوچنا، ناخن تراشنا، اور مونچھیں کاٹنا۔ اسی طرح سے بخاری کی ایک اہم حدیث جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے، جس میں ان فطرت کی چیزوں کو بطور آزمائش ہم اندازہ کرتے ہیں کہ یہ کیسے آزمائش تھی۔ ہمارے لیے یہ عام سی باتیں لگتی ہیں، روزمرہ کے معمول کی باتیں لگتی ہیں، لیکن ہمارا روزمرہ کا معمول اس لیے ہے کہ ہم ان کے یوز ٹو ہو چکے ہیں، لیکن اگر یوز ٹو نہیں ہے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو پھر یہ ایک بھاری چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ بخاری کی ایک اور حدیث ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یا بخاری کے کچھ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، انہوں نے اس کو پورا کیا، حتیٰ کہ بڑھاپے میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تو وہ بھی پورا کیا، اور 80 سال کی عمر میں ختنے کا حکم دیا تو وہ بھی انہوں نے کر دیا۔
80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختنے کا حکم دیا، اور وہ اس کے اوپر مطلب بغیر کسی چون چرا کے انہوں نے اس کو قبول کیا، اور اس کے اوپر عمل درآمد انہوں نے کیا۔ تو یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس قدر، یہ بھی آزمائشیں تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب آئیں۔ اب ان آزمائشوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر یہ توفیق بھی دی، جس کی وجہ سے وہ پوری طرح سے پورا اترے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے قریب مقرب بندوں میں وہ شامل ہوئے، اور ایسا مقرب بندہ کہ جس کو امام بنا کر دنیا تک کے لیے ان کی اس سنت کو مطلب جاری و ساری رکھا۔ اور آج ہمارے اندر بھی یہ سنت جو ہے وہ در حقیقت سنت ابراہیمی کی کنٹینیوشن ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس کو جاری کیا۔ تو واپس آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بکلمات چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے پورا کر دیا ان کو، یعنی ساری آزمائشوں کے اوپر حضرت ابراہیم جو ہے وہ پورے اترے۔ قَالَ، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما، کہ بے شک میں تجھے بنانے والا ہوں لوگوں کا امام، لوگوں کا امام بنانے والا ہوں تجھے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اگر ہم نے ابھی اندازہ ہوا ہمیں یہ کچھ تھوڑا تھا کہ ان کی پوری زندگی بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، ان کی پوری زندگی جو ہے مختلف طرح کی آزمائشوں میں گزری، مختلف طرح کی آزمائشوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا، اور ہر آزمائش کو انہوں نے پوری طرح سے مطلب قبول کیا، اور اس کے اوپر اپنے راستے اپنا جو عہد تھا اللہ تعالیٰ کا، اس کے اوپر وہ ڈٹے رہے۔ تو اس کے بدلے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے امام جو ہے وہ بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو امامت جو ہے وہ اس کے عہدے پر سرفراز کیا، تو یہ کوئی پلیٹ پر رکھ کر کوئی سونے کے چمچ کے ساتھ نہیں، بلکہ بڑی تکلیفوں اور آزمائشوں کے بعد ان کو یہ مقام جو ہے وہ حاصل ہوا۔ اب دین ابراہیمی میں امامت جو ہے اس کی بہت ساری شکلیں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں، آگے کچھ آیات میں جا کر ہم ان کی ہلکی پھلکی تفصیل جو ہے وہ ہمیں ملے گی، بعد کی آیات میں یا بعد آنے والے کچھ موضوعات جو ہیں ان میں ہمیں مزید اس کا وضاحت جو ہے وہ بھی ملے گی۔ دین ابراہیمی یا سنت ابراہیمی جو ہے جس کا ہم نے ابھی تذکرہ کیا، تو وہ دیکھیں کہ کس طرح سے قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نافذ رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انڈورس کیا، اور آج ہمارے لیے وہ سنتیں جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں۔ دین ابراہیمی یا سنت ابراہیمی کے نام سے بہت سارے ہم اپنے مذہبی رسومات اور اپنے مذہبی جو ہمارے احکامات ہیں ہمارے اوپر، ان کو ہم فالو کرتے ہیں۔ حج کے معاملات میں، عمرے کے معاملات میں، اپنے جسمانی جو معاملات میں، ہم ابھی صفائی وغیرہ کے وہ ہم نے دیکھا، تو وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلتی آ رہی ہیں۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل سے پھر ان کے بعد جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی آئے۔ تین نسلیں جو ہیں ان کی مطلب ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک تو حضرت اسحاق، بنی اسحاق، حضرت اسحاق کے بعد جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے چھوٹے بیٹے تھے، حضرت اسماعیل کے بعد حضرت اسحاق جو ہے وہ دوسرے بیٹے تھے۔ حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب، جن کو پھر اسرائیل کا ٹائٹل ملا، اور حضرت اسرائیل یا حضرت یعقوب کے بعد پھر ان کی نسل میں یہودی اور عیسائی اور باقی سارے جو ہے وہ چلتے رہے۔ اسی طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے ان کی نسل جو ہے وہ بڑی آگے، تو تقریباً یہ 3000 سال کا سلسلہ ہے، 3000 سال پر یہ محیط سلسلہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، کہ اس دوران جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک تیسری نسل جو ہے وہ غالباً مقتورہ کر کے یا مقورہ کر کے ہے، اس کا ہم تذکرہ کریں گے ان قریب آ کر۔ تو وہ تھی جو کہ مدین وغیرہ کے علاقوں میں بھی تھی، اس کا بہت زیادہ ہمیں تذکرہ نہیں ملتا۔ بہرحال کچھ مفسرین اور علماء کا خیال ہے کہ وہ ایک تیسری نسل جو ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، جو کہ مختلف جگہوں پر ان کو بھی اسی طرح سے ان میں بھی نبی آئے۔ کچھ نبی حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس تیسری نسل میں تھے۔ بہرحال واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ 3000 سال کا عرصہ جو ہے نبوت کا یا رسالت کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد چلتا رہا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو سارے کے سارے نبی اور رسول جو ہیں وہ اسی حضرت مطلب بنی ابراہیم جو ہیں ان میں ہی آئے۔
اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر قبول کی، اور ان دعاؤں کا نتیجہ جو ہے وہ آج ہمارے سامنے جو ہے وہ ملتا ہے کہ کس طرح سے مکہ میں ایک پرامن شہر جو ہے وہ آباد ہے، اور وہاں پر کی سہولتیں، ان کا تذکرہ بھی ہم آگے جا کر کریں گے، بلکہ کل دیکھیں گے ہم اس کو، کیونکہ ہمارا آج کا وقت جو ہے وہ بھی تقریباً ختم ہونے کو ہے۔ تو ان کی بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ ان کو ہم قبول بھی کیا، اور ان کی بہت ساری دعائیں جو ہیں آج ہمارے لیے بھی اللہ سے اپنی التجائیں کرنے کا ذریعہ بھی ہیں۔ وہ کلمات یا وہ الفاظ جن کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی، آج ہمارے لیے بھی وہ دعائیں جو ہیں اسی طرح سے وہ الفاظ موجود ہیں، جن کے ذریعے سے ہم بھی اللہ کے حضور اکثر جو ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں اس طرح کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تمہاری ان آزمائشوں پر پورا اترنے کے صلے میں تجھے امام بنانے والے ہوں لوگوں کا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کا امام بنانے کی بشارت دی، تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قالا، تو انہوں نے کہا، من ذریتی، میری اولاد میں سے بھی۔ دیکھیں کس قدر وہ اپنی مطلب وہ مطلب تھے اپنی اولاد کے بارے میں بھی کنسرن، کہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت کا کہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا التجا کی یا دعا کی یا فرمائش کی یا اللہ کے حضور عرض کی کہ میری اولاد کو بھی امام بنانا، میری اولاد کو بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کس قدر پورا کیا اس دعا کو، کہ میری اولاد کو بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ایکسکلوژن ڈال دیا ایک، قالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا ینال عہدی، ٹھیک ہے میں تمہاری اولاد کو بھی امام بناؤں گا رہتی دنیا تک، لیکن قالا، کہا اللہ تعالیٰ نے، لا ینال، نہیں پہنچے گا، عہدی، میرا وعدہ، للظالمین، ظالموں کو، تمہاری اولاد میں سے بھی اگر کوئی ظلم کرے گا تو میں اس کو امامت کا حقدار نہیں بناؤں گا، وہ امامت کا حقدار نہیں ہوگا۔ ادروائز تمہاری اولاد جو ہے، آپ کی اولاد جو ہے، وہ بھی امامت کے حقدار ہوگی، وہ بھی لوگوں کے امام بنے گی۔ یعنی آپ کی اولاد میں سے جو گمراہ اور ظالم ہوں گے وہ اس امامت کے مستحق نہیں ہوں گے۔ تو اب یہاں سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایک ایک بڑا بزرگ جو ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش کے اوپر پورا اترا، اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعامات بھی کیے، اور ان کی دعاؤں کو بھی پورا کیا، اور ان کی اولاد کو امامت دینے کا بھی وعدہ کیا، یا ان کی اولاد کو بھی آگے پھر اسی طرح سے نعمتیں اور فضیلت جو ہے وہ دینے کا وعدہ کیا۔ اس اولاد میں بھی اگر کوئی گمراہ اور ظالم ہوگا، وہ جو ہے اس سے محروم ہوگا اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے۔ دنیا میں ظاہری طور پر وہ یقیناً بہت سارے ایسے ہیں جو کہ فائدہ اٹھاتے ہیں، کچھ دفعہ تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ فائدہ ان کے اوپر در حقیقت آزمائش یا کل کو آنے والا جو دن ہے قیامت کا، اس میں ان کے لیے بڑی سختی کا باعث بنے گا۔ لیکن دنیا میں تو ہو سکتا ہے پتہ چلے یا نہیں چلے، آخرت میں ان کو جا کر پتہ چل جائے گا۔ یعنی اپنی جد یا اپنے حسب اور اپنے خاندان اور جو اپنے آباء و اجداد کو بنیاد بنا کر کوئی یہ کہے کہ میں اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے بخشا جاؤں گا، یا میرے آباء و اجداد جو ہیں وہ اس قدر پاک باز تھے کہ وہ میں بھی ان کے وسیلے سے یا ان کے ذریعے سے میں بھی بخش دیا جاؤں گا، تو یہ قوم خیالی ہے۔ اس قوم خیالی کو دور ہونا چاہیے۔ ہر انسان کو اپنے لیے اپنے اعمال جو ہے وہ خود ڈھونڈنے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا بیٹا جو ہے اور ان کی بیوی جو ہے وہ بھی ہلاک ہو گئی، غرق ہو گئی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان کے ہونے کی وجہ سے ان کو دنیا میں بھی اس طرح سے مطلب نہیں چھوڑا گیا، اور آخرت میں بھی یقیناً ان کا یہی انجام ہوگا۔ آج ہمارے بھی یہی کہ ہر ایک کو اپنا عمل اکٹھا کرنا ہے، اپنے والدین، اپنے بزرگ، اپنے جد امجد، اپنے گزرے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے اوپر فخر کرنا، یا ان کی باتوں کے اوپر اپنے آپ کو مطلب لانا، یہ ایک بہت اہم بات ہے، ضروری بات ہے۔ لیکن اپنے عمل کو جب تک ہم درست نہیں کریں گے، تب تک ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم امید رکھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب وہ حق جو ہمارا ہے مطلب اس امامت کا، یا اس ہمارے آباء و اجداد کا جو ہماری طرف اب آ رہا ہے، وہ ہمیں دے۔ یہ حق ہمیں اسی وقت ملے گا جب ہم اپنے ایمان اور عمل کو درست رکھیں گے۔ تو بہرحال یہاں پر آج ہمارا سبق جو ہے اس کو بھی روکتے ہیں، اسے آگے ہم کل آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن چلتے چلتے یہاں پر
مطلب ایک بات کا تذکرہ رکھتا ہے کہ اب تک جو ہم نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو تذکرہ ہوا کہ میں تجھے امام بنانے والا ہوں لوگوں کا، تو اس سے یہاں پر ایک یاد دہانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تینوں گروہوں کو مل گئی، یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، اور مشرقین کو بھی، ان کے اوپر واضح ہو گیا، یا ان کے اوپر آپ یہ کہہ لیں کہ ایک تلوار لٹک گئی، یا ان کے اوپر ایک اشارہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ دیکھو، اس سے پہلے تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کس قدر قدرت رکھتا ہے کہ وہ عدم سے مارز وجود بخش سکتا ہے، عدم سے وجود بھی بخش سکتا ہے، اور کسی کام کا کرنا ہو تو اس کے لیے کن کہہ دینا ہی کافی ہے، کائنات کی کوئی چیز، کوئی طاقت جو ہے اس کے ہونے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتی۔ اس قدر قدرت کا مالک جو ہے، اس نے اگر امام بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو، تو اب وہ پوری طرح سے مطلب اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ اس امامت کو بنی اسرائیل سے ٹرانسفر کر دے کسی اور طرف، اور وہ اشارہ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اس وقت موجود تھا۔ تو یعنی یہ تینوں گروہوں کے لیے اب انڈیکیشن ہے کہ ذرا اپنے قبلے درست کر لو، اپنے معاملات کو سدھار لو، تمہیں بہت وارننگ دے چکی، اس سے پہلے تمہارے نبیوں نے، رسولوں نے، کتابوں نے سب کچھ تمہیں سکھایا، بتایا، لیکن تم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اب دوبارہ سے تمہارے پاس یہ قرآن کی شکل میں سارا کچھ آ چکا، دو تہائی قرآن جو ہے اس سے پہلے نازل بھی ہو چکا، اس کے باوجود اگر تم اپنے قبلہ درست نہیں کرو گے تو اب یہ اشارہ اس میں مل گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کوئی ایسا فیصلہ کرنے جا رہا ہے کہ وہ امامت کا جو شفٹ ہے وہ اس کو کرے، یا ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ کرے کہ اب کون لیڈ کرے گا روحانی اعتبار سے یا شریعت کے اعتبار سے اس پوری نسل انسانی کو۔ تو یہ اشارہ جو ہے وہ کر دیا کہ اب تیار رہو کہ کسی بھی وقت اعلان ہو جائے گا، اور امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جانشین کو منتقل ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم، جو امامت کا حقدار ہے اور اللہ کے اصولوں پر پورا اترتا ہے۔ تو اس میں اسی آیت میں اب اشارہ جو ہے مشرقین کے لیے، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بطور خاص ملتا ہے، بلکہ وہ تو یقیناً اس اشارے کو جو ضرور ان کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اب ہماری امامت، یا ہماری جو پوزیشن، یا ہماری جو اس وقت کی جو مطلب ایک ایک غلبہ جو ہے روحانی دنیا کے اوپر یا روحانی اعتبار سے، وہ اب ہمارے ہاتھوں سے نکلنے والا ہے اور دوسری طرف شفٹ ہونے والا ہے۔ تو یہیں پہ ہمارا آج کا سبق جو ہے اختتام تو پہنچتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ ہم نے سننے کی سنا اور سمجھنے کی کوشش کی، اس میں ہدایت کی بات جو ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمارے دلوں میں اتارے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ اضافہ آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی ٹھیک ہے، پھر اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، سب کو دعاؤں میں ضرور جا رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص مدد اور خاص رہنمائی کرے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگے فالوور میں سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے کہ ہم ان کی سنتوں پر عمل پیرا ہو کر اپنے معاملات کو درست کر بھی کریں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے گریبانوں میں جان کر اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔